تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہم اور آپ کی خوش نصیبی کی آج اپنے آقا کی محفل میں شریک سعادت ہے۔ بے شک سال کا وہ لمحہ پھر سے ہم اور آپ کو میسر آیا، جس میں رب نے اپنے محبوب کے ذکر کی ہمیں توفیق بخشی۔ بے شک زندگی کے پل وہی قیمتی کہے جاتے ہیں جو قیمتی جگہوں پر قیمتی وقت میں گزارنے کو نصیب ہو جائیں۔ حق ہے۔ زندگی کا ہر پل قیمتی نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہم قیمتی اسی کو کہتے ہیں جو آخرت تک ساتھی بننے کے لیے تیار ہو۔ دیگر جگہوں پر اوقات گزارنا یہ وہاں تک ساتھی نہیں بن پاتا، لیکن نیک محفلوں میں وقت گزارنا یہ آخرت کا بھی ساتھی بنتا ہے۔ یہ وہ مقدس لمحے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں آج سے 1500 سال پہلے اس کائنات عالم کو وہ روشنی عطا کی گئی جس کی کرنے صبح قیامت تک باقی رہیں گی۔ بے شک مائک پر آپ دھیان نہ دیجیے گا، کیونکہ ہم مائک میں نہیں بول رہے ہیں۔ آپ صلاۃ و سلام تک کوشش، اور سب سامان نہیں رکھتے ہو، کا ایک ٹھو اڑ جائے بس ختم، بیگ میں رکھا کرو، اس طرح سامان رکھا کرو۔ بھائی چلو بارش کا بہانہ ہوا، ایسے اڑ جائے الیکٹرک چیز ہے تو بیگ میں کم سے کم 2-4 مشین مکسر رکھنا چاہیے۔ اتنا بڑا آپ ساؤنڈ سروس چلاتے ہو، ہم لوگ بیگ میں جنریٹر رکھتے ہیں تو مکسر نہیں رکھتے ہو۔ ہاں جلوس میں قاری فرید صاحب بیٹھے ہیں، جلوس میں ہمارا ایک جنریٹر ایسے چلتا رہتا ہے کہ کہیں ایک بند ہو تو دوسرا اسٹارٹ ہو جائے۔ بہت قیمتی لمحہ ہے، اور دور ترقی پر تو ان چیزوں کی ضرورت زیادہ ہو گئی، نہیں تو بغیر مائک کے محفلیں ہوتی تھی تو عادت اسی کی پڑی تھی، لیکن اب عادت اس کی پڑ گئی، تو ذائقہ اس وقت تک پبلک کو نہیں مل پاتا جب تک ان کو صحیح آواز وہاں تک نہ ملے۔ اب ہم تو مطلب الحمدللہ آواز بہتر ہے، آواز میں گڑبڑی نہیں، لیکن اس میں بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم آج 75 تقریر بول کے بیٹھے ہیں۔ ہاں ہنر دکھاؤ بھائی، ہمارے ساتھ رحم کرو۔ تو یہ 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے جس میں کائنات کو رب نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا، محبوب انہی کو دیے جاتے ہیں جو خود محبوب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے اس امت سے پیار فرمایا اور کائنات کی تمام امتوں میں اس امت کو رب نے محبوب رکھا، تو انہیں ساری چیزیں وہ قیمتی عطا کی ہیں جو صبح قیامت تک باقی رہیں گی۔ ایک کتاب دیا لاجواب،
شریعت دی لاجواب، دین دیا لاجواب، محبوب دیا لاجواب، اور ان لاجوابوں سے منسلک ہونے کی بنیاد پر ہمیں بھی امتوں میں کر دیا لاجواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اس امت کی برابری دنیا کی کوئی امت نہیں کر سکتی ہے، حق ہے۔ اس امت کی برابری دنیا میں کوئی امت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ امت صبح قیامت تک چلنے والی امت ہے۔ پیغمبر کی ضرورت، پیغمبر کو بھیجا کیوں جاتا ہے؟ پیغمبر کے لیے اس قدر اہتمام کیوں؟ بھائی انسان پیدا ہو، کھائے پیے زندگی گزارے مر جائے، اگر اتنی سی چیزوں کا نام زندگی ہوتا تو اس انسان کی جماعت کو کسی پیغمبر کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انسان جب تب دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ ہم بھی عقل والے ہیں، ہم بھی فراست والے ہیں، ہماری عقل کا ثبوت دیکھنا ہے تو دیکھو ہم چھلانگ لگا کے چاند پر پہنچ گئے، ہماری اگر عقل کو دیکھنا ہے تو دیکھو ہم دریا کے نیچے گھس گئے، ہماری عقل کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو ہم فضاؤں میں تیر رہے ہیں، ہماری عقل کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھو ہم سمندر کی لہروں پر بھی پار نکل جا رہے ہیں۔ تو یہ جب تب اپنی عقلوں کا ثبوت دیتا رہتا ہے، حالانکہ یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ انسان خود سے اتنی چیزوں کو نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ اسے ان چیزوں میں، ان میدانوں میں کمزور رکھا گیا، خود سے ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پیدا ہوا، ایسے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، پیدا ہوا اور اسے بند کمرے میں کوئی آواز نہ پہنچنے دی جائے، تو آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ گونگا ہو جائے گا، حق ہے۔ یہ کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ انسان جب سب کچھ رکھتا ہے اور خود سے ترقی کا ملکہ رکھتا ہے تو گونگا کیسے ہو گیا؟ گونگا اس لیے ہو گیا کہ اسے رہبری نہیں ملی، کیونکہ اس جگہ پر اس وقت اسے ماں کی رہبری کی ضرورت تھی، باپ کی رہبری کی ضرورت تھی، بغیر ماں باپ کے رہبری کی ضرورت کے بچپن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک حق ہے۔ اس کے بعد اور آگے اس کو بڑھا دیجئے اور ایسے چھوڑ دیجئے تو 90% وہ انگوٹھا ٹیک ہو جائے گا، مطلب کوئی ڈگری والی تعلیم نہیں دکھا سکتا۔ کیوں بھائی؟ انسان ہے، خود ترقی کر سکتا ہے، ڈگری والی تعلیم کیوں نہیں دکھا پایا؟ کیونکہ استاذ کی رہبری نہیں ملی۔ تو ماں باپ کی رہبری نہ ملے تو بچپن ناکام، استاذ کی رہبری نہ ملے تو بچپن ناکام، استاذ کی رہبری نہ ملے تو بچپن ناکام، مطلب جوانی کے ایام وہاں تک۔ ایسے ہی پیغمبر کی رہبری نہ ملے تو آخرت ناکام۔ حق ہے۔ تو اسے کئی درجوں میں رہبری دی گئی، کئی درجوں میں رہبری دی۔ اچھا، ساتھ میں قدرت کا سنبھالا بھی چلتا رہا، اور قدرت نے ایسی جگہ اسے سنبھالا دیا جہاں نہ ماں باپ کی رہبری ہو سکتی ہے، نہ استاذ کی رہبری ہو سکتی ہے، نہ کسی اور کی رہبری ہو سکتی ہے، یعنی بغیر آکسیجن والی جگہ پر اس نے وہ رہبری عطا کی۔ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے وہاں پر زندگی دے کر کے باقی رکھا، اور دنیا میں آتے ہی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ماں کے سینے میں موجود روزی کی طرف تیری رہنمائی کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ خود سے کچھ کرنے کا ملکہ نہیں رکھتا جب تک رہبری نہ ہو۔
چاند پر بھی یہ خود سے نہیں پہنچ سکتا جب تک رہبری نہ ہو، وسائل نہ ہو اور رب کی توفیق بھی نہ ہو۔ رب نہ پہنچنے دینا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ چیز ہم کیوں بنیادی بتا رہے ہیں؟ کیونکہ خود سے پرواز کا وہ نشہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی نشے میں مست الست ہو کر کے لاسٹ میں گمراہ ہو جاتا ہے، لاسٹ میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اس پر پچھلی تاریخیں موجود ہیں، تقریر ربیع الاول پر ہو رہی ہے۔ ہاں، ہم موضوع سے الگ نہیں، لیکن کچھ بنیادی اینٹیں آپ مضبوط لیتے چلیں تاکہ آنے والی عمارت سمجھ آ جائے۔ تو اس کے لیے پچھلی تاریخیں گواہ ہے۔ شداد، نمرود، حامان، قارون، فرعون، انہوں نے 55 سے جوانی پائی، جوانی سے پھر وہاں سے عروج پایا، عروج کے بعد چلتے رہے اور یہ سمجھے کہ یہ سب خود سے ہو رہا ہے۔ ترقی بھی ہماری ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بلڈنگیں ہیں، ساری چیزیں ہیں خود سے۔ تو لاسٹ میں کیا ہوا؟ کسی کی نکیل نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور گمراہ ہو گئے، برباد کر دیے گئے۔ کیونکہ وقت پر غلط رخ پر اٹھے قدموں کو روکنا بھی ضروری ہے، اور وقت پر نہ اٹھے ہوئے قدم کو اٹھانا بھی ضروری ہے۔ یعنی کبھی روکنا ضروری ہوتا ہے، کبھی چلانا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ملکہ پروردگار عالم نے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ تو انسان کو اگر خالی ایسے چھوڑ دیا جائے، اور پوری دنیا میں ایک چیلنج ہے کہ پوری دنیا پیغمبر سے ایک لمحہ خالی وقت خود سے نہیں بتا سکتی ہے، مر جائے گی۔ بے شک، حق ہے۔ جہاں رحمت کی چادر ہٹی وہاں سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر کا ہونا لازم و ضروری ہے۔ انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھا ماں باپ کے سپورٹ ہے، اور آگے بڑھا تعلیم کا سپورٹ ہے، استاذ کا سپورٹ ہے، اور آگے بڑھا مال و دولت کا سپورٹ ہے، اور آگے بڑھا۔ لیکن اتنی سی پرواز کو اسلام نے پرواز کہا ہی نہیں۔ اتنی سی پرواز بھائی اگر ایسے چھوڑ دیا جائے صرف اساتذہ و ماں باپ کے بھروسے پر، یعنی پیغمبر کی ضرورت نہ ہو، تو یہ پرواز کرتے کرتے کہاں جائے گا؟ بہت زیادہ چھلانگ لگا کہ چاند پر پہنچ جائے گا، پھر نیچے چلا آئے گا۔ اتنی پرواز کو اسلام نے پرواز نہیں کہا، بلکہ شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں تک پرواز پیغمبر کی عطا۔ بغیر پیغمبر کے اصول و ضوابط کو اپنائے ہوئے ان چیزوں میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی پرواز آپ ناپیں گے، چاند و سورج سے آگے نہیں جا رہی اور نہ جا سکتی ہے۔ بہت پہلے پیغمبر نے مار دیا اور کہا کہ جب جب پرواز کرو گے یہ اشارہ تمہیں ذلیل کرتا رہے گا کہ تم کچھ نہیں کر پائے، ہم تو بہت پہلے سب کچھ کر دیا ہے۔ حق ہے۔ ہاں بھئی یوں اشارہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحبہ کے مقام پر یوں اشارہ کیا، تو کہا کہ پوری دنیا ترقی کر کے مر جائے یوں اور یوں کا جواب نہیں دے سکتی ہے۔ بے شک، حق ہے بھائی، حق ہے۔ کون سی بڑی کوشش ہے کہ پیغمبر نے 25 سال تک مجاہدہ کیا، اس کے بعد چاند کو قابو میں کیا، پھر اس کے بعد اشارہ کیا تب پھٹ گیا؟ نہیں، ایسے دلیل مانگی گئی نبوت کی، یوں کر دیا، بیٹھے تھے ڈوب گیا، مولا علی کی نماز چلی گئی تھی،
یوں کر دیا. تو ان دو اشاروں کا جواب پوری سائنس موت کے گھاٹ بھی اتر جائے نہیں دے سکتی. حق ہے بھائی حق ہے. کیا کروں؟ کیونکہ انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اگر اسے رہبری نہ ملے، سنبھالا دینے والا کوئی نہ ہو، تو اینڈ پر گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے سے دھکا دینے والا ابلیس لگا ہوا ہے. لیکن جب اینڈ پہ پیغمبر کو کھڑا دیکھتا ہے تو اس کی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم لاکھ کوششیں کر لیں، پیغمبر کا ایک اشارہ ہی بچانے کے لیے کافی ہے. بے شک. تو اسلام نے ایسی ترقی کو ترقی نہیں کہا، کیونکہ اس سے پہلے، اسلام سے بھی پہلے ایسی ترقیاں موجود رہی ہیں. اور ہم نے تو ابھی حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ پوری دنیا مال و دولت میں پرواز کر کے ٹاٹا برلا امبانی کیوں نہ بن جائے. پچھلی تاریخوں کے لوگ جو جوتے چپل پہن کر چلے گئے، ان کی قیمتوں کی بھی برابری دنیا نہیں کر پا رہی. ہاں، مرغیوں کے انڈے برابر ہیرے اور موتی ان کے جوتیوں تک میں جڑے ملے. کیسر و کسرا کے دربار میں جو قالین بچھائی جا رہی تھی، اس قالین کا ایک بالشت مربع ٹکڑا مولا علی کے دور خلافت میں بیچا گیا تھا. 22,000 درہم میں ایک بالشت قالین بکی تھی. لیکن اسلام نے انکار کر دیا، کہا یہ ترقی کوئی ترقی نہیں. ترقی یہ نہیں ہے کہ ہیرے جواہرات جوتیوں میں لگائے جائیں. ترقی یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہو، لیکن نگاہ اٹھے تو لوح محفوظ پڑھنے کا ہنر آ جائے، تو سمجھ لو کہ ترقی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ دنیا کی ان ترقیوں کا راز کیا ہے؟ ترقیوں کا راز کیا ہے؟ یہ ترقیاں وقتی ہوتی ہیں. یہ ترقیاں وقتی ہوتی ہیں، وقت گزرتے ختم ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ دیر تک وہ ترقی چلنے والی نہیں ہوتی. بھئی آدمی بچپن سے لے کر کے جوانی، جوانی سے لے کر کے چلو بڑھاپا تک کوشش کرتا رہا، خود کو بنایا، لوگوں کو بنایا، فیملی تیار کیا، گھر بار، موٹر سائیکل. لیکن ایک دن اعلان ہو رہا تھا بعد نماز ظہر جنازے کی نماز ادا کی جائے گی، آپ لوگ شرکت کریں اور مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کہاں گئی ترقی؟ سب ختم. کیا لایا تھا سکندر؟ کیا لے گیا سکندر؟ تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے. تو اتنی سی ترقی کو اسلام نے ترقی نہیں کہا، بلکہ کہا جو کفن کے بعد ہنر شروع ہو جائے اس کو ترقی ہم کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. کیونکہ یہ تو چند روزہ کہ چاند و سورج کی آنکھ مچولی ہے، اس کے بعد یہ سمیٹ دی جائے گی، زمین کی چادر لپیٹ دی جائے گی، آسمان کا شامیانہ جھڑ جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. آخرت وہ ہمیشگی کی چیز ہے. تو کہا ختم ہونے والی چیز کو بنانا یہ بے وقوفی ہے. آؤ اسے بنانے کے لیے ہم بتاتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو. وہ زندگی بنانے کی تمیز ہم یہ دیتے ہیں جس میں موت نہیں ہے. وہ دنیا بنانے کی ترکیب ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں جہاں پر زوال نہیں ہے. ایسی جگہ کو سنوارنے کا ہم تمہیں ہنر دیے دے رہے ہیں جہاں پر جوانی ہے، بڑھاپا نہیں. اب اس کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ اس کی ضرورت پڑے گی جو آخرت کے چیزوں سے بھی واقف ہو. اور یہ ہنر دنیا میں عام انسانوں کو نہیں دیا گیا جو آخرت کی خبریں یہاں بیٹھ کر دے سکے. یہ ہنر پیغمبر کو دیا گیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہنر پیغمبر کو دیا گیا. پیغمبر کو چھوڑ کر کے دنیا میں کوئی بھی بھائی کا لال ترقی کر جائے، قبر کے حالات کو ذرہ برابر بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، برزخ کے حالات کو ذرہ برابر نہیں بیان کر سکتا ہے، جنت و دوزخ کے تعلق سے ذرہ برابر نہیں بتا سکتا ہے. نہیں بتا پائے گا تو کہے گا کہ یہ سب کہانی ہے، یہ سب کہانی ہے.
لیکن دین میں ہمارے اس عقیدے کو لازم کر دیا گیا کہ تمہیں جہاں اللہ و رسول پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے، وہیں پر تمہیں قبر کے چیزوں پر یعنی سوالات قبر، عذابات قبر، راحت قبر، جنت و دوزخ، پل صراط، میزان عمل، مقام شفاعت، مقام محمود، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی تم نے رب پر ایمان رکھا، نبی پر ایمان رکھا، قرآن پر ایمان رکھا، لیکن اگر قبر کا انکار کیا کافر ہو جاؤ گے، اگر حشر کا انکار کیا ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اگر جنت و دوزخ کا انکار کیا آپ ایمان سے چلے جاؤ گے، اگر آپ نے حوض کوثر، مقام محمود، لواء الحمد، مقام شفاعت کا انکار کیا آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یعنی ان چیزوں کو اصول دین قرار دے دیا اور دین کی بنیادی چیزوں میں اسے رکھ دیا گیا کہ دنیا اسے قصہ اور کہانی کہتی رہے گی، لیکن مومن اسے کہانی نہیں حقیقت کہتا رہے گا، کیونکہ اس کا سامنا ہو کر رہے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب آخرت کی دنیا اس میں بول دیتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے، اس کو اب جو کو لگ رہا ہے وہ صحیح ایسے تو ہے، ہاں نہیں نہیں میں جگہ بند کہہ کے رکھو، بول بے کروا۔ تو یہ آخرت کا معاملہ جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا اہتمام فرمایا اور دنیا کو پیغمبروں کا ایک عظیم سلسلہ عطا فرمایا۔ پیغمبر کی ضرورت کیوں ہے؟ پیغمبر کی ضرورت یہ ہے کہ جو کام ماں باپ نہیں کر سکتے ہیں، جو کام استاذ نہیں کر سکتا ہے، وہ کام پیغمبر کرتا ہے۔ اچھا، پیغمبر کو ایک ایکسٹرا پاور بھی عطا کر کے بھیجا جاتا ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں کہ عقل مانے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اگر کوئی ہنر دکھانے کی کوشش کرے تو پیغمبر معجزے کا استعمال کرتا ہے، جس سے عقلیں معاف ہو جاتی ہیں اور وہ سب چاہے وہ 70,000 جادوگر کی تعداد میں فرعون کے جو ہے بلائے ہوئے میدان میں اکٹھا ہو اور 40,000 بناوٹی سانپوں سے میدان بھر دے، لیکن جب پیغمبر حضرت موسیٰ کی صورت میں اترتا ہے تو ایک عصا زمین پر رکھتا ہے تو سارے تلسم غائب ہو جاتے ہیں، سارا جادو چکنا چور ہو جاتا ہے، اور رب نے دنیا والوں کو بتا دیا پیغمبر کی برابری نہ کرنا، کیونکہ محنت سے مومن بنا جا سکتا ہے، محنت سے ولی بنا جا سکتا ہے، محنت سے آپ جو ہے غوث و قطب کے درجوں تک پہنچ سکتے ہو، لیکن کوئی محنت سے دنیا میں پیغمبر نہیں بن سکتا۔ محنت سے کوئی دنیا میں پیغمبر نہیں بن سکتا، کیونکہ پیغمبر کا انتخاب عالم ارواح سے ہے، اور پیغمبر کو اور فرشتوں کو معصوم کے زمرے میں رکھا گیا۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ نہ پہلے زندگی میں کوئی جرم کا صدور اور نہ بعد میں نہ کبھی آنے کا کوئی امکان، یعنی تینوں زمانے جس کے ستھرے ہوں اس کو معصوم کہا جاتا ہے، اور یہ خطاب پروردگار عالم نے پیغمبروں کو عطا کر رکھا ہے۔ تو اس دنیا میں پیغمبر کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اس پر حملہ ہوا اور پیغمبر کی ذات کو مائنس کرنے کی ناپاک سازشیں رچی گئیں، اور بہت ساری ٹولیوں کا سہارا لے کر کے، بہت ساری بگڑی کتابوں کا سہارا لے کر کے پیغمبران کو انکار کرنے کی ناپاک سازش رچی گئی، اور یہ کہا کہ قرآن مل گیا، پیغمبر کی ضرورت نہیں، شریعت مل گئی، پیغمبر کی ضرورت نہیں، دین مل گیا، پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا مل جانے کے بعد ضرورت ختم ہو جاتی ہے، یہ کس نے بتایا؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مل جانے کے بعد ضرورت ختم ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مل جانے کے بعد ضرورت ختم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ مل جانے کے بعد ضرورت ختم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ بھئی ایک مرتبہ آپ کو پانی دے دیا، ضرورت ختم ہو گئی،
ना ना, जब तक जिंदा हो उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि पीने से वो चीज खत्म नहीं हो सकती है, पूरी जिंदगी उसकी जरूरत रहेगी। तो जो पानी की नेमत से भी ज्यादा कीमती हो उसको पैगंबर कहते हैं, जो खाने की नेमत से भी ज्यादा कीमती हो उसको पैगंबर कहते हैं, जो सोने जागने राहतों सुकून की नेमतों से ज्यादा कीमती हो उसको पैगंबर कहते हैं, जो रातों दिन की तमाम तर तरक्कियों से ज्यादा कीमती हो उसको पैगंबर कहते हैं। यानी पैगंबर का नाम वो जिंदगी का लम्हा है जिसमें नंगे बदन को लिबासे बशरी और अखलाकियत नूरानियत के वो जो है जौहर अता किए जाते हैं, जहां से इंसानियत बुलंद होती है। क्योंकि दुनिया में आदमी तरक्की करके बिल्डिंगें बुलंद कर सकता है, जमीनों पर रकबे कर कब्जा कर सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, आदमी दुनिया में तरक्की करके बहुत सारी चीजें बनाने बिगाड़ने का हुनर रख सकता है, लेकिन अखलाक को संवारना ये दुनिया के बस की बात नहीं है, किरदार को संभाल लेना ये दुनिया के बस की बात नहीं है, अपने तमाम तर सहनो दिमाग को एक अच्छे रूट पर ला करके चलाना ये हर एक के बस की बात नहीं है, सिराते मुस्तकीम पर खड़ा करना ये आम इंसानों के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर जरूरत पड़ेगी पैगंबर की, क्योंकि इंसान तरक्की करेगा तो दौलत बनाएगा, पैगंबर जब इंसानियत की तरक्की करवाएगा तो उन्हें अखलाक का कोहे हिमालय बनाएगा, उन्हें किरदारों कैरेक्टर का पुख्ता और जिम्मेदार इंसान बनाएगा। यानी जो जानवरों की सफों से निकाल करके इंसानियत अशरफुल मखलूकात के लेवल तक लाकर खड़ा कर दे और उसे पहुंचा करके एक अच्छा आदमी, एक अच्छा मुसलमान, मोमिन, मोमिने कामिल, मुत्तकी जो बना दे, ऐसे बाहुनर सिकंदर को पैगंबर कहा जाता है। इसलिए हर दौर में पैगंबरों की जरूरत रही है और कयामत तक रहेगी। हाँ, हर दौर में रही है। देखिए तोफखाना जैसी पढ़ी लिखी समाज पर हम लोग कुछ ऐसी गुफ्तगू रखते हैं जो मतलब इल्मी हो, थोड़ी सी गाढ़ी यहाँ की गुफ्तगू रहती है, क्योंकि यहाँ की समातें ऊंची हैं। यही अगर देहाती मजमा होता तो अब तक हम लौटा पिटा के चले गए होते। तो बहुत गौर से आप सुन रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, खाली आप सुन लीजिए बस। क्योंकि अब ये कहना भी कि वक्त ज्यादा हो गया है, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो पैगंबरान की जरूरत रही, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की जो तख्लीक फरमाई, भाई ये तो हो सकता था ना कि इंसान पहले पैदा कर दिए जाते, बाद में फिर 4-10 साल बाद, 20 साल के बाद किसी नबी के भेजने का फिर सोचा जाता, प्लानिंग बनाई जाती। ऐसा नहीं किया, बल्कि पैगंबर ही के सुल्ब में इंसानों को रख करके जमीन पर उतारा कि रहबरी रीढ़ की हड्डियों से लेकर के शिकमे मादर तक पैगंबर की रहबरी से खाली ना होने पाए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो खुद नबी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो पूरी इंसानी जुर्रियत को हजरत आदम की रीढ़ की हड्डियों में रखकर दुनिया में भेजा गया कि नहीं भेजा गया? अच्छा, हजरत हव्वा अलग से पैदा हो सकती थी, अलग से पैदा हो सकती थी, तो शायद कि सोहबत पैगंबर से कहीं दूरी हो जाती तो हजरत आदम के यानी पैगंबर की बाई पिसली से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को भी पैदा किया, ताकि औरत भी पैगंबर के फैजान से माला माल रहे, मर्द भी नबियों के फैजान से माला माल रहे। है कि नहीं? ये तारीख है पूरी, इशारा हम करते जा रहे, तारीख है पूरी कि पैगंबर से लम्हा, जर्रा, एक पल, एक साथ को भी खाली नहीं रखा गया। पैगंबर के साथ हमें जन्नत से जमीन पर उतारा गया। चूटी के अंडे उससे भी कम, मतलब छोटी तादाद में
قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم کو حضرت آدم کی ریڑھ کی ہڈیوں میں پرویا گیا اور انہی کے ساتھ یعنی نبی کی معیت میں اس زمین پر اتارا گیا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ پہلے نبی کی صورت میں رب نے ہندوستان کو نبی عطا فرمایا ہے کہ نہیں؟ میں دیکھو سبحان اللہ اگر پیچھے والے نہ کہہ پاؤ تو ایسے منڈی ہلا دو کہ ہاں ٹھیک کہا تھا. تو پہلے پیغمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا کیونکہ یہ وطن کوئی ایسا وطن نہیں جسے کبھی پہچانا نہ گیا ہو. یہ وہ وطن ہے جہاں سے میرے نبی کو محبت کی خوشبو ملی ہے. اس لیے پہلے نبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ملک ہندوستان کو ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس ذات کو عطا فرمایا. اب حضرت آدم کے ساتھ ذریت اہتمام یہ ہوا کہ اولادوں کا سلسلہ چلا. حضرت حوا سے بیٹا اور بیٹی ایک دن میں پیدا ہونا شروع ہوئے اور دوسرے دن جوانی ملنا شروع ہوئی. پھر ان سے نسلیں چلی یہاں تک کہ ایک اچھی بستی قائم ہو گئی اور پھر چلتے چلتے سلسلہ انسانوں کا بھی بڑھتا گیا لیکن پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑنے دیا. پیغمبریت ساتھ رہی کہ نہیں رہی؟ بھئی حضرت آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس کو پیغمبر بنایا. پھر اس کے بعد وہاں سے اولادیں نکلی پھر ان میں پیغمبری چلتی رہی. انسان بڑھتے رہے پیغمبر ساتھ چلتے رہے کہ کہیں بھٹک نہ جائیں. انسان چلتے رہے پیغمبر کی رہبری انہیں ملتی رہی کہ ذرہ برابر بھی اگر پیغمبروں سے انہیں الگ کیا گیا تو یہ خود سے صحیح نوالا بھی نہیں لے سکتے ہیں. زندگی گزارنا تو بہت دور کی باتیں ہیں. اور اس کی مثال آپ ہلکی سی لے سکتے ہو ایسے اشارہ کر دے خالی. جہاں پیغمبر کو چھوڑنے کی ذلیل حرکتیں کی گئیں دسترخوانوں پر بجائے گھی پنیر کاجو بادام پستہ چروجی آنے کے دسترخوانوں پر کتے بلی چھچھندر سانپ کھن کھجورا کیچوا تک آ گئے. جس جگہ پر بھی پیغمبر کو چھوڑنے کی ناپاک سازشیں رچی گئیں تو وہ اپنا دسترخوان تک پاک نہیں کر پائے. فخر سے آج بھی بچھو سانپ کھانے والی جو ہے نسلیں موجود ہیں اور آج بھی وہ گندی چیزوں کو فخر سے فالو کرتے ہیں. یعنی ہم سانپ بھی کھاتے ہیں بچھو بھی کھاتے ہیں کھن کھجورا بھی کھاتے ہیں. پیغمبر کا ساتھ چھوٹا تو نسلوں کو پاک رکھنا تو دور کی بات ہے. انسان اتنا ترقی کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے لقموں کو بھی پاک نہیں کر پایا. ایسا ہے کہ نہیں؟ پوری مثالیں موجود ہیں. نہیں کر پایا کیونکہ آپ زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی کر سکتے ہو حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے ہو. اگر غلط اصول ہے تو حقیقت کا سامنا نہیں ہو سکتا. تو حضرت آدم سے نسل انسانی کو بڑھایا